بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مکہ کے مشرکوں کے سامنے دعوت توحید کے سلسلے میں دو ٹوک باتیں کچھ سنانے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ آپ فرما دیجئے کہ لوگوں، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک شبہ ہے اور تمہارا دل نہیں مانتا یا تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو خیر تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو موت دینے والا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن رہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مزید یہ ارشاد فرمایا کہ میں مومن رہوں، اس کا حکم مجھے دیا گیا ہے، اور مجھ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو، اپنا رخ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کروں، اپنا دین پر حنیف ہو کر، اپنا منہ سیدھا کر، اپنے منہ کو سیدھا کر کے دین حنیف پر رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ لوگو، اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو اور نہیں ایمان لانا چاہتے ہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، تم جانو، اللہ تعالیٰ جانے۔ مجھے جو بات پہنچانی تھی وہ میں نے پہنچا دی ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ میں مومن رہوں اور اسی کی عبادت کروں اور اپنا قلب کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رکھوں، دین اسلام کو جو ہے کہیں ہو کر رہوں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اے نبی،
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ کسی ایسی چیز کی پرستش نہ کریں اور کسی ایسی ذات کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر میں نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ ہی کا حکم نافذ ہے اور اللہ ہی کا اقتدار قائم ہے اور اللہ ہی کی بات چلتی ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتا، کوئی شریک نہیں ہے۔ آدمی کو مدد کی جو ضرورت ہوتی ہے جب اس کی اپنی بساط اور اپنی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آدمی خود کر سکتا ہے اس میں وہ کسی کی مدد نہیں لیتا۔ جب اس کو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا اور عجز کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، اعتراف ہو جاتا ہے، تو وہ کسی سے مدد چاہتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، کسی کا تعاون طلب کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم عاجز ہوں اور مدد کی ہمیں ضرورت پیش آ گئی تو کسی اور عاجز کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں روزمرہ کی ضروریات میں انسان ایک دوسرے کی تعاون لیں، ایک دوسرے کو تعاون دیں، وہ انسانی شرافت اور انسانی اخلاق کا تقاضا ہے۔ لیکن دھیان میں یہ بات رہے کہ اپنی ذات سے کسی میں اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے۔ جب ایسی بات ہے تو دھیان ایمان والے کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ جب بھی آپ کو حاجت ہو، ضرورت ہو، اللہ کی طرف توجہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے امتیوں، اے مسلمانوں، اگر تم کو کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی مدد طلب کرو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی باتیں رکھنی چاہیے۔ تدبیر کا کرنا، کوشش کا کرنا، وہ چونکہ اللہ نے ہم کو اسے اختیار دیا ہے، اس کی ہمیں قدرت بھی دی ہے اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، تو وہ کریں، لیکن اس میں ہمارا اعتماد اور توکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہمارا توکل ہو اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہمارا اعتماد ہو۔ اس لیے فرمایا لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں نہ وہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، جب وہ خود عاجز و بے بس ہیں، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، چاہے کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اور اسی طریقے سے بے ایمانوں نے جن جن لوگوں کو، جن جن چیزوں کو اپنے وہم میں، اپنے خیال میں، زعم باطل میں نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے، ان میں سے کوئی ہو، جنات کی طاقت ہو، پہاڑوں کی طاقت ہو، کوئی بھی چیز ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ نافع ہے نہ ضار ہے۔ ان کے ہاتھ میں نفع پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر مومن کو، کم از کم مومن کو، ویسے تو ہر انسان کو چاہیے، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، لیکن چلو جن کا ایمان نہیں، عقیدہ نہیں مانتے، انہیں چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم کو شک ہے تو تم جانو تمہارا دین جانے،
قیامت میں سب پتہ چل جائے گا جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، لیکن ہم تو صرف بتا سکتے ہیں، بات پہنچا سکتے ہیں۔ پر ایمان والوں کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، اس کے بھیجے ہوئے دین کو مانا ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھا ہے، ان کے دین اور ان کی دعوت کو برحق سمجھا ہے، ان لوگوں کو تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے غیر میں نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان، لہذا جب آپ کو نفع کی ضرورت ہو تو اس سے مانگو جو نفع دے سکتا ہے، اور اگر آپ کو نقصان کا خطرہ ہے تو اس کی طرف رجوع کرو جو نقصان سے بچا سکتا ہے، اور ایسی ہستی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ اے نبی، اگر آپ نے اللہ کے غیر سے مدد طلب کی، اگر ایسا کام آپ نے کیا جس سے منع کیا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ ہی ظالم ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کر لیں گے۔ یعنی جب اللہ اس کی پکڑ کرے گا تو پھر سزا ملے گی، اور سزا ملے گی تو یہ سزا اللہ کی طرف سے آپ پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا اپنے اوپر کیا ہوا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو سزا دے رہا ہے، یعنی جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ جرم کس نے کیا؟ تو جو جرم کیا ہے وہی ظالم ہے، مجرم ہی ظالم ہے، اس نے اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کر لیا ہے، اور اللہ نے اگر پکڑ کی تو اس نے تو عدل کیا ہے کہ مجرم کو، خطا کار کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یہ انصاف اللہ کر رہا ہے، یہ عدل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن سزا کا سبب کون ہوا؟ سزا کا سبب ہوا، دوزخ میں جانے کا سبب ہوا، اللہ کے مواخذے و پکڑ کا سبب ہوا تمہارا اپنا عمل، تو ظالم تو تم ہی ہو گئے۔ اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جن قوموں کی اللہ نے اس دنیا میں پکڑ فرمائی ہے یا آخرت میں پکڑ فرمائیں گے، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کر لیا تھا۔ اس لیے کہ جب ان کا ایک ہی خالق و مالک ہونا ان کو ان کے اللہ کے داعیوں نے بھی بتایا تھا، اور اللہ نے جو ان کو عقل دی تھی اس عقل نے بھی بتایا تھا۔ تو جب عقل نے بھی بتایا اور اللہ کے داعی نے بھی بتا دیا تھا تو ان کو بات مان لینی چاہیے تھی، اور اللہ کے غیر کو نافع اور ضار نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اللہ کے غیر میں کسی قسم کی کوئی طاقت ہونے کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں دخیل نہیں ماننا چاہیے تھا۔ ہاں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی صفتوں کا مظہر ہے، اس سے اللہ کی صفتیں، اللہ کی قدرتیں سمجھ میں آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے کہنے والے نے کہا ہے کہ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے، یعنی ہر چیز سے اللہ سمجھ میں آ رہے ہیں، ہر چیز سے اللہ کی قدرت کا یقین آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین آ رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، تبھی تو یہ چیز موجود ہے، یہ چیز اپنے آپ کیسے موجود ہوگی؟ تو اس لیے ایک ایک چیز کو جب آدمی دیکھتا ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے قادر مطلق ہونے اور اس کے یکتا و یگانہ ہونے کی مظہر تو ہے، یعنی اس کا ثبوت اور اس کی دلیل اور اس کی علامت و آیت ہے، لیکن اس میں سے کسی میں اللہ نے اپنی کسی قدرت کو رکھ نہیں دیا ہے با اختیار بنا کر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قدرت رکھی ہے، اپنی قدرت میں سے کوئی حصہ رکھا ہے، تو وہ صرف انسان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھ دی ہے کہ وہ ارادہ و اختیار سے کچھ کر سکتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے انسان میں قدرت رکھی ہے۔ تو اور جب وہ خود سب سے اشرف ہے اور اسی کو قدرت دی گئی ہے کچھ کرنے کی اور فیصلے کرنے کی، اچھے برے کو سمجھنے کی، قدم اٹھانے کی، ارادہ کرنے کی، اسباب اختیار کرنے کی، وہ جا کر دوسری مخلوقات کو ہاتھ جوڑے اور دوسری مخلوق کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے مدد طلب کرنے کے لیے، ایسی جو خود اس کی محتاج ہے۔
تو یہ کتنی ظلم کی بات ہے اور یہ کیسی زیادتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ پیغمبر تو ایسا کرتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں یہ آخری وارننگ دینے کے لیے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں نے تو اپنے بھیجے ہوئے نبی ہی کو کہہ دیا ہے یہ، اب تم لوگ کس شمار میں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بطور آخری وارننگ کے اور بطور قطعی فیصلے کے اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ جیسے اس سے پہلے ایک درس میں یہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال حبط کر لوں گا اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اسی طرح یہاں فرما رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ نے غیر اللہ سے مدد طلب کی تو پھر اس وقت آپ ہی ظالم قرار پائیں گے۔ تو یہ نبی کرتے نہیں ہیں اور نبی سے اس کا کوئی خطرہ اندیشہ بھی نہیں ہے۔ نبی تو اللہ کی امان میں اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو نبی یہ سب کرے گا تھوڑا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کرتا ہے تو یہ اس کی قطعی وارننگ اور فائنل وارننگ ہوتی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں کہاں تک کر رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو جس کو خود اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہوں جب اس کو میں وارننگ دے رہا ہوں تو آپ لوگ اپنا سمجھ لیں انجام۔ اس لیے ٹھیک ٹھیک چلو، سیدھے رہو، صرف اللہ سے جڑو، اللہ کے سامنے دست پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کو نافع سمجھو، اللہ تعالیٰ ہی کو ضار سمجھو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ضرر پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نفع پہنچے گا۔ اسی کو اگلی آیت میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان کو آپ سے دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ آپ کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو پھر اللہ کے فضل کو آپ سے روکنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی پوری دنیا مل کر آپ کو اس اللہ کے ارادے سے روک نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کسی کو بھلا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کا برا کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لینا چاہے، پکڑ کرنا چاہے، سزا دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اللہ ہی روک سکتے ہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا خیر اور اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً مشرکین کو سنانا چاہا ہے، اور مشرکین کو خطاب کرنے کے واسطے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے، اور ان کو کوئی دو ٹوک باتیں سیدھی سیدھی سنا دی ہیں، اور سنا دی ہیں دراصل کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، اور اہل ایمان میں سے جو لوگ ڈلم الیقین ہوں اور جو ہیں اپنے عقیدوں کے اندر جو ہے بالکل شک شبے کے اندر مبتلا رہتے ہوں، اور کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی، کبھی کسی پہ نظر، کبھی مخلوق پہ، کبھی خالق پہ، کبھی اللہ تعالیٰ ہی کی بات کر لیتے ہیں، کبھی اللہ کے بندوں ہی کے جو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگ توحید و شرک کے بیچ میں مذبذب رہتے ہیں، نہ ادھر ہی پورے جھکتے ہیں نہ ادھر ہی پورے۔ ایسے بھی بہت سے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، گڑبڑ عقیدوں والے۔ تو اللہ تعالیٰ سب ہی سے کہہ رہا ہے ٹھیک ٹھیک دیکھو میں نبی سے کر رہا ہوں بات دو ٹوک، اور جب نبی سے کر رہا ہوں تو امت کی شمار میں آتی ہے، کس حساب میں آتی ہے، لہذا امت کو سیدھے سیدھے اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں، اپنے قصوروں اور اپنی نافرمانیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ آپ اچھے ہوں، نعمتوں میں ہوں، صحت مند ہوں، جوان ہوں،
اور تمام صلاحیتوں کے ساتھ ہوں اور تمام خوشیاں مل رہی ہیں، امن ہے، امان ہے اور کھانے پینے برتنے کی نعمتیں موجود ہیں، اتنا مال ملا ہوا ہے کہ کوئی ڈر خوف خطرہ بھی نہیں ہے مستقبل میں، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کھاؤ پیو مطمئن رہو خوش رہو، مگر متکبر نہ بنو کہ آدمی ذرا سا نعمتوں میں نہال ہوا اور بس اپنے کو خدا سمجھ بیٹھا اور اس کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے دھیان ہٹ گیا، دینے والے منعم کو بھول گیا، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ گیا، اللہ کو بھول گئے اور اکڑ پھو کرنا شروع کر دیا اور انانیت پر آ گئے۔ تو یہ بہت خراب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا مت کرو، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی تم کو دے نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے پنگا مت لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے غضب کو مت چھیڑو، بندے بن کر رہو، ساری نعمتیں استعمال کرو، برتو، بندے بن کر کرو، باغی بن کر مت کرو۔ باغی بن کر کرنا اس کو کہتے ہیں کہ نعمتوں سے دماغ اتنا خراب ہو جائے کہ اللہ کون، اللہ کا حکم کیا، نبی کون، کوئی بات نہیں، قرآن کیا چیز ہے، کچھ پرواہ نہیں، بس اپنی انا اور اپنے اندر فرعونیت آ گئی، غرور آ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈوری کو کھینچے گا تو بڑے بڑے دولت مند در در کے محتاج و بھکاری بن کے رہ گئے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسا مت کرو۔ حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی والدہ بڑی صالحہ قانتہ تھیں اور بڑی اچھی شاعرہ بھی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مت ہنسو دیکھ کے تقدیر کو پلٹے کھاتے، دیر لگتی نہیں تقدیر کو پلٹے کھاتے۔ اس لیے دوسروں کے بدلے ہوئے حالات کو، دوسروں کی کمزوری کو اور دوسروں کے محتاجی کو دیکھ کے ترس تو کھاؤ، رحم تو کرو، لیکن ان کو حقیر نہ سمجھو، اس واسطے کہ کب کس کے حالات اللہ بدل دے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمان اور دین کے اعتبار سے بھی بدل دے سکتا ہے، اس لیے کہ بندوں کے قلوب اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ یتقلبہ کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے تو وہ بیٹھے بیٹھے ہدایت سے سرفراز ہو جائے گا، اور اگر ایک ہدایت یاب کا دل اللہ نے خدا نہ کرے بدل دے تو اللہ تعالیٰ ادھر پلٹ دے تو ایک بیٹھا بیٹھا نیک آدمی، ایک بڑے سے بڑا ولی بھی اچانک تلی بن جا سکتا ہے اور اچانک کفر و شرک میں اور بغاوت میں اور شرم اور بے عزتی کے کاموں میں مبتلا ہو جا سکتا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے بھی کسی وقت تبدیلی آ جا سکتی ہے۔ اپنے دین پہ بھی ناز مت کرو، غرور مت کرو، فضل خدا سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان سمجھ کر شکر گزار رہو اور اپنے دین کی حفاظت کرتے رہو، اور اپنی دنیا پر بھی ناز مت کرو، اپنا کمال مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کب حالات بدل دے تو بڑے بڑے دینے والے اور کھلانے والے کاسے گدائی لے کر گھر گھر پھرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبور کر دیے گئے۔ اللہ نے دکھا دیا، اس دنیا میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، کیا تھے کیا سے کیا ہو گئے۔ اس لیے جو ہے کہنے والے نے کہا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار نہ کرے، غرور نہ کرے۔ اس لیے فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اللہ اپنے خیر کو، اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، یعنی قرآن میں لے کے آ گیا ہوں اور میں نے تمہیں قرآن بھی پہنچا دیا، اور قرآن کے ماں سوا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا وہ بھی میں نے تم کو پہنچا دیا۔ یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، جو قرآن کی شکل میں ہے اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء کیا گیا اور آپ نے امت کو پہنچایا، جس کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب و سنت
یہ ہے ہدایت حق جو اللہ لے کے آیا ہے، اور کتاب و سنت کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت ہے وہ حق ہے، اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ حق ہے۔ تو قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق و ہدایت آ گئی ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس اس حق سے جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے آپ کے لیے ہدایت پائی، یعنی اس کا نفع اسی کو پہنچنے والا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر جو کوئی بھٹک جائے تو بھٹک جائے، اس کا بھٹکنے کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، نہ قرآن کا کوئی نقصان ہوگا، نہ نبی کا کوئی نقصان ہوگا، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہوگا۔ کسی کے بھٹکنے سے اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں، ہر بھٹکنے والے کا نقصان اسی کے اوپر پڑے گا، گمراہی کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں یعنی نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، اور میں تم لوگوں کے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں داعی ہوں، میرے ذمے اللہ کی بات پہنچانا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، تو ما انا علیکم بوکیل، میں حق پہنچا دیا، حق و ہدایت تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اب جو کوئی اس کو قبول کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اور جو ٹھکرائے گا اپنے نقصان کے لیے، میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اپنے کاموں کے تم خود ہی ذمہ دار ہو، اور تم خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب چکاؤ گے، جواب دو گے۔ یہ اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا واتبع ما یوحیٰ الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چلے نہ چلے، آپ پر جو وحی بھیجی گئی ہے اسی وحی کا اتباع کیجئے، قرآن کے مطابق، اور جو کچھ ہم نے آپ کو اور علم دیا ہے اس علم کے مطابق چلیے، اسی پر عمل کیجئے۔ وَاصْبِرْ، اور اس پر جمے رہیے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم آ جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باغیوں کا آپ کے سامنے آپ کی حیات طیبہ میں انہیں ٹھکانے پہنچائے اور انجام لگائے، جو بھی وہ بدعملیاں کر رہے ہیں اور مخالفت اور بغاوت کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قیامت کا آ جائے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا انجام تک پہنچائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں اور بہترین حاکم ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ حکم بنیں گے اور اپنے بندوں کی زندگیوں کا، ان کے کرتوتوں کا فیصلہ فرمائیں گے تو بہترین فرمائیں گے، حق اور عدل اور انصاف کے مطابق فرمائیں گے۔ کہ ناانصافی اور ظلم و زیادتی یا تو علم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا قدرت کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں، تو جو بھی فیصلہ کرے گا برابر کرے گا، بالکل ٹھیک کرے گا، کسی پہ ذرہ برابر زیادتی نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے فیصلے آنے کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے اپنے آپ کو واتبع ما یوحیٰ الیک واصبر، اللہ کی وحی پر کھڑے ہو جاؤ، اتباع کرو اور جم جاؤ، مضبوطی سے قائم رہو۔ اب ہم لوگ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین پر کیسے مضبوطی سے جمیں، اور جمنے کی ان دنوں میں مشق کریں اور حق کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے حالات کی اتنی خرابی کے باوجود غفلت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کم لوگوں کے اندر آئی ہے، اور بہت سے لوگوں میں ابھی کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ ان کے حالات جوں کہ توں ہیں، نافرمانیاں اسی طرح ہیں، نمازوں کا چھوڑنا اسی طرح ہے، غفلت اسی طرح ہے، قرآن سے اسی طرح دور ہیں، نبی سے اسی طرح دور ہیں، اور اپنی زندگی بس ایسے ہی لغو لا یعنی میں گزار رہے ہیں۔ بس انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا و فضا کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، 4 دن کرتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس مصیبت کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم پر مصیبت آئی تو شروع کے دنوں میں تو کچھ سنبھلے اور کچھ اپنے کو بدلے اور کچھ اللہ یاد آیا۔ اب آہستہ چونکہ یہ مشکلات کے اور مصیبت کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں تو ہم آہستہ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ان سب چیزوں کے باوجود نہ خدا یاد آ رہا ہے اور نہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، نہ نادم ہے، نہ شرمندہ، نہ گناہ چھوڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی مبتلا ہیں۔ اس
لیے گناہوں سے بچیے، اور گناہوں سے اس وقت میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور گھر میں گھر جانے کی وجہ سے خود ہی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جو گناہ نہیں ہو پا رہے ہیں وہ تو چلو اللہ کا کرم ہے، چاہے نہ چاہے چھٹ تو گئے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم جو گناہ چھٹ گئے ہیں وہ پھر کبھی کریں گے بھی نہیں، اس کو بھی طے کر کے رکھ لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پاس ٹی وی کا یا موبائل کا ایک ایسا ساجھا ہے، اس ساجھے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے معاملے میں ذرا ہم چوکنا اور ہوشیار رہیں، بقدر ضرورت اور صرف ضرورت کے لیے استعمال کرنا طے کر لیں، اور ضرورت کے علاوہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اس کے بجائے قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، کل میں نے بتایا درود شریف کی کثرت کریں۔ یہی سب چیزیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، ابھی سے اس کے ذہن بنانے، ماحول بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔